یہ بتائیے یہ جو حالیہ واقعات ہوئے، یہ جو جلاؤ گھراؤ ہوا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور پاک فوج کے لیے جو آج یہ ریلی نکالی جا رہی ہے تو کیا جذبے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے لائن پر لیا۔ یہ جو آج ریلی ہے یہ پاکستان کے حق میں ہے اور افواج پاکستان کے حق میں ہے۔ یہ جو موجودہ حالات ہوئے ہیں وہ سارے حالات ملک دشمن حالات تھے، ان کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ جب ہماری فوج نہیں ہوگی تو ہمارا ملک بھی نہیں ہوگا۔ ہم اس کے فوج کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہم فوج کے ساتھ شانہ بشانہ رہیں گے، اور پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ایک معزز شہری موجود ہے شیخ صاحب۔ شیخ صاحب آج اس ریلی میں موجود ہیں ایک عام شہری کی حیثیت سے، تو پاک فوج کے لیے کیا جذبہ ہے آپ؟ ہم ہر حال میں پاک فوج کے ساتھ ہیں، امن ہو یا جنگ فوج کے سنگ، اور فوج ہے تو ہم ہیں، فوج ہے تو پاکستان ہے تو فوج ہے، پاکستان ہے تو عوام ہے، سب کچھ پاکستان کے لیے ہے۔ ملک دشمن عناصر کو کیا میسج دینا چاہیے؟ ان کے لیے میرے پہلے دن سے یہ ہے کہ جو بھی ہمارے ملک کی سیکورٹی فورسز ہیں ان کی جو بات کرے ان کو سر قلم کر دیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ غداری ہے ملک کے ساتھ۔ ملک کی فورسز ہمارے لیے ہیں، وہ ہمارے لیے محاذوں پہ لڑتے ہیں، وہ ہمارے لیے ہی جنگ کرتے ہیں۔ ہم ہر حال میں فوج کے ساتھ ہیں۔ یہ لالے سارے ایک جگہ پہ جمع ہیں اور آج کے دن کے حوالے سے ان کے جذبے بھی جواں ہیں پاک فوج کے جوانوں کی طرح۔ لالا یہ بتائیے، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، یہ ہر پاکستانی کی آواز ہے۔ حالیہ 9 مئی کے واقعات کے بعد پاکستان کو کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں اور پاک فوج کے لیے کیا جذبے ہیں؟ آج سب تو میں پہلے یہاں جو آنے والے لوگ ہیں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آج ہم نے پاکستان کی آرمی ساتھ یکجہتی کی جو یہ ریلی یہاں ترتیب دی ہے، میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں پاک آرمی کو۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے، پاک فوج نے جب بھی پاکستان پہ مشکل وقت آیا ہے، پاک فوج پاکستان کے شانہ بشانہ ٹھہری رہی ہے، اور جو بڑے بڑے مسائل آئے ہیں ان کو پاک آرمی نے ہی حل کیا۔ آج جس طرح کی سیاست پچھلے 10-12 سال سے ملک میں کی گئی ہے، اور وہ سیاست نفرت کی، تقسیم کی، اداروں پہ حملوں کی، اور ملک میں تقسیم کا جو بیج بویا گیا اور افراتفری کی سیاست یہاں پہ کی گئی، آج اس کی یہ وجہ ہے کہ ملک معاشی بحران ہے، ملک میں سیاسی بحران ہے، ملک میں آئینی بحران۔ یہ ایک اسی بندے کی وجہ سے ہے جو پچھلے 10-12 سال سے صرف اپنی ذات کے لیے سیاست کر رہا ہے۔ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس بندے پہ آج سے 10 سال پہلے بین ہونا چاہیے تھا۔ جس طرز کی، جس فتنہ فساد کی یہ سیاست کر رہے ہیں، اس ایسی طرز سیاست کی ملک میں کسی کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، میں ابھی مقامی سیاست کے حوالے سے ایک سوال کروں گا۔ ابھی بہت بندوں کی نظریں ہیں نا ڈیرہ اسماعیل خان میں 4 سیاسی شخصیات پر جڑی ہوئی ہیں: لالا مشتاق، ملک عبدالرزاق عوان ایڈوکیٹ، سردار امتیاز خان بلوچ اور عنید چینا صاحب، کہ یہ 4 بندے نکلے ہوئے ہیں اور مقامی سیاست کا رنگ بدلنے والا ہے، اور یہ اس کے پیچھے بہت سی محرکات ہیں۔ تو تھوڑا سا اس سچ سے بھی پردہ ہٹائیں کہ کس طرف جا رہی ہے آپ کا یہ چرکاٹ جو ہے، کس طرف کر رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے جو آپ نے سوال کیا ہے، اس کی چیمہ گوئیاں بہت سارے لوگوں سے ہم سن بھی رہے ہیں، اور ہم پہ یہ سوال بھی ہوتا ہے، اکثر ہم پہ سوال بھی یہی ہوتا رہتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کرنے والے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے کوششیں بھی شروع کر دی ہیں، اور انشاءاللہ بہت بڑے بڑے لوگ جو ہے اب جمعیت میں آئیں گے۔ چلیں، یہ 2 باتیں انہوں نے منہ سے کہہ دی کہ کوشش بھی کر رہے ہیں اور بڑے بڑے لوگ بھی آنے والے ہیں، لیکن سیاسی گروپ نہیں ہے، پرانا گروپ ہے۔ ہم کہتے ہیں اچھی امید رکھنی چاہیے۔ عبدالرزاق عوان ایڈوکیٹ، یہ عوامی محبت ہے، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر۔ تو ابھی انہوں نے کہا کہ ہمارا پرانی دوستی ہے، آباء و اجداد سے دوستی آ رہی ہے، تو ہماری اس لیے اکٹھے ہیں، تو ہماری نظریں ادھر ادھر دوڑتی رہتی ہیں، تو بہت سے مذاکرات اور بہت سے لوگ کہتے ہیں نا صحبت تھال تے بڑے فیصلے تیندے پہ۔ تو جمعیت علماء اسلام کہاں کھڑی ہے؟
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इदारों से उन्होंने जो मई वाला जो वाक़ियात पेश हैं पाकिस्तान में, तो उसकी मैं परज़ोर मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि अगर पाकिस्तान है तो हमारे इदारे हैं, अगर इदारे हैं तो पाकिस्तान है। अगर इदारे महफूज रहेंगे तो हमारी सियासत भी होगी। सियासत में आने का ये मकसद नहीं है कि हम अपने इदारों के साथ लड़ें, तो हम उसकी परज़ोर मज़म्मत करते हैं। बात आपने जो सवाल किया है तो मैं क़बल अज़ वक्त आपको नहीं बता सकता, और इंशाअल्लाह हमारा सियासत में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ख़ानदान का ये हिस्सा है। ये अनैत छीना साहब हैं, वो 7 दफ़ा नाज़िम बने हैं, मुश्ताक डार साहब अपने घर से, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ख़ानदान से। अब छोटा भाई मेरा डिप्टी मेयर है तहसील पारपुर का। तो इंशाअल्लाह हमारा एक अपना हिस्सा है और अवाम के साथ हैं, और इंशाअल्लाह जमात के लिए जो हम काम कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह 1 मंथ में हम पूरे डेरे की जो सियासत है वो इंशाअल्लाह आपको तब्दील करके दिखाएंगे। वस्सलाम। अल्लाह। चलें दर पर्दा बहुत से मुहर्रकात हैं जो छुपे छुपे अल्फाज में ये कह रहे हैं।